اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا اہم شعبہ ہے FRC، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، جو بچے جو اب نارمل ہوتے ہیں ان کے دکھ درد ان کے والدین سمجھتے ہیں کہ ان کے کتنے دکھ درد ہوتے ہیں، کتنی ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، بات نہیں کر سکتے، ان کی بات سمجھ نہیں سکتے، اور بھی کچھ طرح سے ڈس آرڈرس ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور ان کو باقاعدہ ایک علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ملک و بیرون ملک جہاں میں معلومات میں لے کر بیٹھا ہوں تو یہ علاج بہت مہنگا ہے، اگرچہ کہیں گورنمنٹ فیسلٹی کے ساتھ علاج کرایا جاتا ہے، لیکن وہاں جو بھی گورنمنٹ اس طرح کے میڈیکل فیسلٹی دیتی ہیں ڈیفینیٹلی اس میں پھر آپ کے ٹیکسز کا ایک بہت بڑا اماؤنٹ گورنمنٹ کے پاس جاتا تو ہے، اور وہاں ٹیکس دیا ہی جاتا ہے ڈیفینیٹلی، پھر اس سے کئی چیزیں ایز اے سہولت کے طور پر دی بھی جاتی ہیں۔ تاہم FRC جو ماشاءاللہ ہمارا پاکستان میں چل رہا ہے اور کئی برانچز اس کی بن چکی ہیں، FRC پر ہماری باقاعدہ ایک بریفنگ ہے، آپ کو بتانی ہے یوم دعوت اسلامی کے اس موقع پر کہ دعوت اسلامی کا یہ جو امپورٹنٹ ایک کام ہے، شعبہ ہے، جس سے امت کی غم خواری اور خیر خواہی کا ایک بڑا کام ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں FRC کے تعلق سے ہمارے اسلام بھائی ہمیں کیا بتاتے ہیں اور کیا دکھاتے ہیں۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جی، میرا نام محمد رضوان اطاری ہے اور FGRF کے شعبے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں مجھے اپنی خدمات دینے کی سعادت حاصل ہے۔ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ کہا جائے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی ایک امید کا ذریعہ ہے، تو خاص طور وہ بچے کہ یا وہ ماں باپ کے جن کے اولاد، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، یا ان کو مختلف دماغی ان کے پاس بچوں کی کوئی ڈسیبلٹیز ہیں یا اسپیشل نیڈز بچوں کے لیے الحمدللہ اس شعبے کا قیام رکھا گیا کہ جہاں پر FGRF مختلف شعبوں میں خدمات انجام دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا یونیک شعبہ تھا کہ جہاں پر بہت ہی کم ایسے ادارے موجود تھے پاکستان میں کہ جو اس شعبے میں کام کر رہے، تو الحمدللہ FGRF کو یہ سعادت ملی اور ہم نے اس شعبے کا آغاز 2021 میں شارع فیصل سے شروع کیا، اور بہت ہی کم عرصے میں ہمارے پاس اتنا جو کہا جائے کہ اچھا رسپانس ملا، بچوں کی اتنی اچھی تھراپیز ہوئیں کہ وجہ سے پھر ہم نے ملیر میں اس کی ایک برانچ کھولی، اس کے بعد ہم نے اس کا فیصل آباد میں ایک اس کی برانچ کا آغاز کیا، اور 2023 کے اندر لاہور میں ہم نے اس کی برانچ کھولی۔ تو کرنٹلی 4 برانچز آلریڈی ہماری فنکشنل ہیں، اور تقریباً کہا جائے کہ اس وقت تک ہم نے 6000 کے قریب بچوں کو مختلف تھراپیز کرا کے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تقریباً کرنٹلی بھی اس وقت بھی 1400 کے قریب بچے ہیں کہ جو اس وقت انرولڈ ہیں، جن کی ہم مختلف تھراپیز کرنٹلی کروا رہے ہیں۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ وہ تعداد کہ جو ہماری سکسیس سٹوریز کہلاتی ہیں، یا جو کہیں گے وہ بچے جن میں بہت سگنیفیکنٹ جو ہیں وہ چینجز آئی ہیں، اور وہ ہمارے ادارے سے علاج کرا کر بچے نارمل ہو گئے ہیں، اگر سنتے نہیں تھے تو سننے بولنے لگے ہیں، چلتے نہیں تو چلنے لگے ہیں، تو الحمدللہ ان ماں باپ کی یہ کہہ لیا جائے کہ چہروں پہ اور ان کے دلوں میں جو صحیح معنوں میں خوشیاں پیدا کری، تو وہ ہمارے پاس ایک بڑی اچھی سکسیس سٹوریز کی تعداد اگر ہم نے تو تقریباً 570 کے قریب ایسے بچے ہمارے پاس سے ڈسچارج ہوئے ہیں کہ جن میں بہت غیر معمولی طور پر الحمدللہ چینجز آئی ہمارے ادارے میں مختلف تھراپیز کروا کر۔ کیا ہماری کنٹریبیوشن رہی FGRF کی طرف سے اس معاشرے میں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ علاج جو مادو بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے، اس تھراپیز ہوتی ہیں، یہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اٹس ناٹ ایزی کہ وہاں پر ہر پیرنٹس یا ہر غریب ماں باپ اس کو افورڈ کر سکیں، تو وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، اور ایسے بچے معاشرے میں کسی نظر اندازی کا شکار نہ ہو، انہیں بھی ایکول جو ہے وہ اپورچونٹیز ملیں کہ وہ بھی عام بچوں کی طرح پڑھ سکیں، لکھ سکیں، اور اپنی روزمرہ زندگی کے کام کر سکیں۔ تو الحمدللہ اس شعبے نے بڑا کام کیا، اور ہمارے شعبے کے اندر فیضان ریہیبلیٹیشن میں مختلف تھراپیز کرائی جاتی ہیں، جن میں فزیو تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی ہے، ریمیڈیل تھراپی ہے، بیہیویئر تھراپی کروائی جاتی ہے، سینسری تھراپیز بھی ہمارے پاس کی جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ایسا واحد ادارہ ہوگا کہ جو اس انداز سے الحمدللہ اپنا خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس اگر کہا جائے کہ کیا سکسیس رہی ہیں، تو
تو 6000 کے قریب بچے آنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ JRF کے شعبے میں الحمدللہ بہت ہی کم کاسٹ کے اندر اور بہت ہی معمولی فیس کے اندر ہم الحمدللہ ان بچوں کا یہ علاج کراتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بڑا جو پیرنٹس کو، جو ماں باپ کو چیلنج آتا تھا کہ جو ہمارے اسپیشل نیڈز بچے ہوتے ہیں ان پیرنٹس کی یا ان بچوں کے لیے نارمل اسکولنگ میں ایڈمیشنز کی فیسلٹی اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھی۔ تو الحمدللہ اس شعبے نے ہمارا بڑا کام کیا اور ہم نے 23 کے اندر ہم نے اسکول ریڈینس پروگرام شروع کیا، کراتے شروع کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارے فیصل آباد کے اندر بھی وہ پروگرام چل رہا ہے، اور آپ کو بتا کے مجھے خوشی ہوگی کہ اس سال تقریباً ہم نے 80 کے قریب بچے جو ہیں ان کو ہم نے نارمل اسکولنگ میں ایڈمیشن کرایا۔ یعنی وہ بچے کہ ماں باپ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارا بچہ بھی کبھی اسکول میں جائے گا، پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، آج الحمدللہ وہ بچہ نارمل اسکول میں جاتا بھی ہے، وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، اور الحمدللہ ایک عام بچوں کی طرح وہ اکیڈمکس اپنی پوری کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہماری، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہمارا ایک نیا سینٹر کھلنے جا رہا ہے کہ جو ڈے کیئر کے نام سے ہے، کہ جہاں پر وہ بچے پورے دن کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، ان کی طرح سے تھراپی ہوگی، بلکہ انشاءاللہ ان کو پورا دن رکھ کے ان کو روز مرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو کہا جائے گا، ان کو ہم قرآن پاک بھی سکھائیں گے، نماز پڑھنا بھی سکھائیں گے۔ دوسرا ایک اور انشاءاللہ ہمارا جو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہ عنقریب اپنے تکمیل کے مراحل پر ہے، اور انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ میں اس کا آغاز جلد کیا جانے والا ہے۔ تو یہ 2 نئے سینٹرز ہمارے انشاءاللہ لانچ ہونے والے ہیں۔ تو کہہ لیں کہ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کے تقریباً 6 برانچز پورے پاکستان میں کام کر رہی ہوں گی، 3 کراچی میں ہوں گی، ایک فیصل آباد، لاہور، اور جو 6ٹھی برانچ ہے وہ انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ میں اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کیا کہتے ہیں فیضائی بھائی، آپ نے یہ دیکھا کتنی ہمدردی ہے ان بچوں کے ساتھ؟ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ خاص طور پر وہ والدین جن کے گھر میں اس طرح کے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ان کا جذبہ اور ان کی مقصد خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی ان کی اولاد جن کو مطلب ایسی یہ جو طبقہ ہے وہ معاشرے میں ایک محرومیت کا یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ رضوان بھائی ہے نا جو ہمارے شعبے کو لیڈ کر رہے ہیں، شاہد بھائی رضوان بھائی کے گھر میں یہ پرابلم رہا، اچھا، ان کے اپنے بچے کا، اور میں شروع سے دیکھ رہا تھا، یعنی کہ ایک عرصے سے، اور رضوان بھائی نے اتنی اس معاملے میں مطلب وہ ایکسرسائز کی، اور اتنی ان کو تجربات ہوئے، چوٹیں کھائیں، ان کے پیسے اتنے اس میں لگے۔ تو انہوں نے ایک دن مجھے یہ پوری سٹوری بھی اپنی، ہم دونوں گاڑی میں تھے آؤٹ آف پاکستان، ہم دونوں گاڑی میں تھے، اور یہ مجھے سارا بتا رہے تھے کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے۔ تو پھر وہیں ہم نے یہ مشورہ کیا کہ ہم نے اپنا یار، کیونکہ انہوں نے جب بتایا کہ کتنے پیرنٹس اس معاملے میں پریشان ہیں، جب ایک شخص اپنی خود فیلڈ میں جاتا ہے، جب آپ اللہ نہ کرے کوئی بھی ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں اپنے پیشنٹ کو لے کے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریضوں کے ساتھ مسائل کیا ہیں، بالکل گھر بیٹھے نہیں پتہ چلتا۔ اب ان کو سب اندازہ تھا کہ یہ ہے کیا اور پرابلمس کیا ہیں، اور یہاں پر اداروں میں بھی کتنے پرابلمس ہیں۔ تو پھر مشورہ ہوا، پھر اس کی تنظیمی، شرعی، اور پھر یہ سارا پروسیجر ہوا، اور پھر یہ الحمدللہ FRC ہم نے شروع کیا، پھر انہی کو دیا، بھائی آپ جن دکھوں سے گزرے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ امت اس دکھ سے کم گزرے یا نہ گزرے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہوا۔ تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو والد اور والدین کو جب یہ اپنا بچہ ریکور، جیسے کہتے ہیں 80 بچے ہم نے نارمل اسکول میں داخل کرے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں ان بچوں کے، کہ ان کو نارمل بچوں کی جب اسکول میں داخل کرتے تو ان کو بولنگ کرتے ہیں، ان کو دوسرے بچے چھیڑتے ہیں، اور وہاں سے ان کو پھر زیادہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کو اتنا اچھا کر کے اسکول میں داخل کرانا کہ یہ اس نارمل بچوں کی اسکول میں ایسے تعلیم ایڈجسٹ ہو جائیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس میں بعض ایسے ہوں گے جو اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہوں گے، لیکن جب ان کو معاشرے کی اس طرح کی چیزیں ملتی ہوں گی نا تو ان کے کیس اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ بولنگ ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈس آرڈر، ADHD ایک وقت ایک پرابلم ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں پہ وہ بچے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسی کچھ تاثرات ہمارے پاس ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ 2 سال سے اوپر اس کی عمر ہونا شروع ہوئی، اور تھوڑا سا اگنور ہم لوگوں کی باتوں کو کرنا زیادہ شروع ہوا، تو ہمیں بھی فکر ہوئی۔ یہاں آئے تو کافی ماحول جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ سا لگا۔ پہلے مطلب یہ کہ یہاں پہ صرف جو ہے تھراپیز ہوتی تھیں، لیکن مطلب یہ کہ کچھ لاسٹ ایئر جنوری سے جو ہے انہوں نے سکولنگ بھی سٹارٹ کر لی ہے۔ مطلب میری بیٹی کے حوالے سے جو اس کو سوشل انوائرمنٹ چاہیے تھا وہ بھی اسکول کے ذریعے اس کو مل رہا، اور واقعی میں کچھ تھراپیز ٹیچر تو بہت زیادہ ایکسلنٹ تھی کہ انہوں نے اس کو بہت
لے کے چلی ہیں. شروع میں تو دیکھیں ہمیں بھی یہ سائن لینگویج کا پتہ نہیں تھا اور اس بچے کو بھی نہیں پتا تھا، اور اشاروں سے اور یہ تمام چیزوں سے اس کو گائیڈ کرتے رہتے تھے نا، جو مطلب ہماری نالج تھی. لیکن جب یہ اسکول میں ایڈمٹ ہوئے تو جب مسز نے کلاسز لیں، سائن لینگویج کی کلاسز لیں، تو وہ جب انہوں نے سائن لینگویج سیکھی تو پھر زیادہ گائیڈنس ان کو گھر سے ملتی رہی ان کی مسز کی طرف سے نا، پڑھنے کی، پہننے کی، نماز کی، ہر چیز کی مطلب سائن لینگویج میں ان کو سمجھاتے رہے، اور اسکول سے بھی کچھ اویئرنیس ملتی رہی انہیں. تو اس طرح سے یہ ہمیں زیادہ پریشانیاں نہیں ہوئی. میرا نام ہے فرید رضا. میرا بیٹا ماشاءاللہ سے 5 سال کا ہو گیا ہے. ہمیں تقریباً 1.5-2 سال بعد پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ تھوڑی پرابلم ہے. کسی کے پاس نہیں گیا، ڈاکٹروں سے رجوع کیا، ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا کہ آٹزم کا شکار ہے. تو صاحب نہیں تھا بالکل یہ FRC. ہم نے ان سے بھی رجوع کرا اور ڈاکٹر نے بھی کچھ ہم کو معلومات فراہم کی کہ آپ ایسے ایسے چلے جائیں. تو میرے بیٹے کو تقریباً الحمدللہ 1.5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ. وہ بولتا نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا، لیکن یہ تقریباً 1.5 سال کے اندر اندر یہاں کی جو ٹیچرز وغیرہ ہیں اور جو ان کے پورا عملہ، انہوں نے الحمدللہ کافی محنت کی اور میرا بچہ ماشاءاللہ سے بولنے لگ گیا ہے. پہلے کچھ بھی نہیں بولتا تھا، پھر اس نے اسٹارٹنگ لی ماما ماما، پاپا پاپا، پھر اس کے بعد سے وہ کچھ ورڈز بولنے لگ گیا ہے. یہ پہلے اسکول میں نہیں تھا، اب الحمدللہ اسکول میں بھی چلا گیا ہے. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بالکل سیٹ ہو جائیں گے آنے والے وقتوں میں. یہ وہی فیاض بھائی بات ہے جو ابھی آپ نے جو بیان کی نا، کہ وہ والدین پر جو اس کا جو ایک پازیٹیو اثر پڑ رہا ہے اور جو پڑتا ہے، یعنی ایک ماں باپ بیٹے کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتے ہیں کہ مجھے امی بولے، ابو بولے، اور اس طرح کوئی بات کرے اور وہ نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وقت جو والدین پر جو بیت رہی ہوتی ہے وہ بیت رہی ہوتی ہے. پھر ایسے میں اگر اس کو یہ بچے کی پروگریس نظر آتی ہے تو یہ ہوتا ہے. تو یقیناً یہ ایک ہمارے ہے. مگر ہمارے آپ سلمان بھائی کو جانتے ہیں، ہمارے سلمان مدنی کو، جو ہمارے مدنی چینل پر بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح جیسے میں نے رضوان بھائی کا آپ کو بتایا، تو سلمان بھائی کو بھی یہی. تو میں سلمان بھائی بھی ہمارے پیچھے تھے PCR میں، سارا وہ سسٹم یہ لے کر چل رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ذرا آپ آ کر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ FRC جو دعوت اسلامی کی، سمجھے کہ یہ پچھلے دنوں کی یہ بھی ایک انوویشن، ایک یہ بہت زبردست ایک حصول ترقی کی طرف ایک اہم ترین قدم ہے امت کو کوئی خدمت پیش کرنے کے تعلق سے. کیا کہتے ہیں سلمان بھائی؟ والدین کو کیا کمفرٹ زون ملتا ہے؟ ایسا میں آپ یقین مانے، اللہ کو جان دینی ہے کہ یہ جب بچہ میرا فیضان، یہ میں یہ خواہش کرتا تھا کہ یہ مجھے بولے کہ مجھے کچھ چاہیے. یعنی بعض اوقات والدین ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی فرمائشوں کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں، اور میری یہ تمنا تھی کہ یہ مجھے بولے کہ مجھے کچھ چاہیے اور میں اسے جو ہے وہ لے کر کے دوں، نمبر 1. اور نمبر 2، میں کبھی دیکھتا تھا اس کو تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ بچہ ہے، یہ لڑکا ہے، اس کی ماں اسے کب تک سنبھالے گی؟ یہ آگے چل کر کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالے گا؟ جو اس کی ضروریات ہیں، کیسے نیڈز جو ہیں وہ کس طرح اپنی کیئر کرے گا، اپنے آپ کو کس طرح سے کرے گا، چلائے گا. الحمدللہ رب العالمین، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے جس طرح میرے بچے کو باقاعدہ جو ہے وہ بتایا گیا، سمجھایا گیا، آج میرا بچہ اپنے سارے کام جو ہے وہ خود کرتا ہے اور کپڑے بھی جو ہے وہ خود پہنتا ہے، باقی جو ہے وہ ٹوائلٹ بھی وغیرہ خود جو ہے وہ جاتا ہے، پھر اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹیو ہے، گھر کے کام کرواتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی، گھر پہ جو ہے وہ پراٹھے جو ہے نا وہ اپنی ماں کے ساتھ پکا رہا ہے، بنا رہا ہے. یعنی یوں ایک ہیلپنگ، مطلب برتن دھونے میں بھی اپنی ماں کا جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے. جس میں ہمیں سے وہی نظر آ رہا تھا جی ویڈیو میں. جی ہاں جی. تو یوں الحمدللہ رب العالمین. اور اب وہ مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ پڑھ رہا ہے، مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نارملی 8 سے 4 بجے تک مدرسے میں یہاں رہتا ہے اور قرآن کریم ماشاءاللہ جو ہے پڑھ رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے ایک اچھے انداز میں جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. بہت سارے اسے کلام جو ہے وہ یاد ہیں، بہت سارے مدنی چینل کے پروگرام جو ہے وہ یاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تو اس کو یاد ہی ہوگا. جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بھی اس کو یاد ہے. بچہ آپ کا نام پتہ ہے؟ اس کو نام سے پکار لیتا ہے آپ کو؟ جی ابو جی کہتا ہے مجھے. ابو جی کہتا ہے. اگر پوچھے گا ابو کا نام کیا تو اس کو پتا ہوگا. ہاں جی. تو کہتا ہے سلمان مدنی کہتا ہے. مدنی کہتا ہے نا، میں یہی کہنا. سلمان مدنی. الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے FRC کی برکت سے. اچھا صاحب میں ایک بات یہاں FRC کی خصوصیت بتانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ بچے کی آکوپیشنل تھیراپی ہو رہی ہے، بیہیویئر تھیراپی ہو رہی ہے، اسپیچ تھیراپی ہو رہی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کو ایکٹیویٹی جو ہے باقاعدہ کروائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ
جو والدین ہیں ان کو بھی گائیڈ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو بھی باقاعدہ گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ آپ کا بچہ اگر اس طرح سے ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. تو یہ یوں بولیے کہ یہ کام ڈبل جو ہے وہ اس کی ایفیشنسی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو وہاں سے تھیراپی میں الحمدللہ رب العالمین بچے میں بہتری آتی ہے، اور پھر ان دی ہوئی انسٹرکشنز کو جب والدین اپنے گھر میں جو ہے وہ فالو کرتے ہیں تو اس سے یوں بولیے کہ کام جو ہے وہ بڑا جلدی اللہ کی رحمت سے ریکوری کی طرف جو ہے وہ آتا ہے. اور اب میرا بچہ FRC جو ہے وہ نہیں جاتا الحمدللہ، وہاں سے امتثال مینا کی طرف جو ہے وہ آ گیا اور پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کی کرو رحمت ہے، اور اللہ کریم ان تمام والدین کے ان پریشانی اور غم دکھ کو دور کرے جو اس طرح اپنے بچوں کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اللہ کرے کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں، اور مزید آسانیاں سلمان بھائی کے لیے بھی اللہ پاک مزید آسانیاں پیدا کرے، اور جن کے والدین اس طرح کے غم اور پریشانیوں میں ہیں. یہ صرف یہاں نہیں ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں یہ بچے کہیں کم کہیں زیادہ اور کہیں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. ہمیں ساری دنیا میں کام کرنا ہے انشاءاللہ، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. گھر اگر ایسا ویسے بچے ہوں تو کیسے رابطہ کیا جائے؟ اس کا کوئی رابطہ نمبر وغیرہ؟ ہماری ویب سائٹس ہیں، بہت سارے ذریعے ہیں. اصل یہ ہے کہ جس کو رابطہ کرنا ہے نا، اس کے لیے سوشل پیجز بھی ہیں. سارے سوشل پیجز جتنے بھی ہمارے چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان پر بھی آنے والی باتوں کو دیکھا اور پڑھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس کو مزید اخلاص کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آئیے کچھ کالس لیتے ہیں. میرا نام معین خان، طب سلطان پور تحصیل میلسی. دعوت اسلامی کے آنے سے پہلے میں بہت سارے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. الحمدللہ پھر دعوت اسلامی کا ماحول میسر آیا، اور الحمدللہ میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اس کے بعد الحمدللہ میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی. اسی کے ساتھ ساتھ دینی کام اور با امامہ الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج 14 سال ہو چکے ہیں اور میں دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ 14 سال دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہو گئے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ کئیوں کو دعوت اسلامی گناہوں کے کیچڑ سے نکال کر سنتوں کے گلشن میں لانے میں کامیاب ہوئی ہے. اللہ کی کرو رحمت ہے. یہ ہے دعوت اسلامی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے ایک اور کال لیتے ہیں. عامر شہزاد مدنی عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سے. دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کا اتنا شوق، ذوق، اتنا ذہن نہیں تھا. نمازوں کی پابندی اس انداز سے نہیں تھی، اور الحمدللہ جب سے مدنی ماحول میں وابستہ ہوئے تو نمازوں کی پابندی اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ نیکی کی دعوت کا جذبہ اور مسلک کے حوالے سے ایک درد، تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہی ملی ہیں. الحمدللہ علی احسانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، صدقہ اور مرحبا. جی اور ایک اور کال دیجیے. محمد شاہ رخ رضا تاری. ماشاء اللہ الکریم، یوم دعوت اسلامی کے سلسلے میں بہت ہی پیارا پروگرام. دعوت اسلامی کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم 15 اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کروں انشاءاللہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت اچھی نیت کی. آج یہ نیت کی جا سکتی ہے. 2 سپٹمبر جو دعوت اسلامی کا یوم دعوت اسلامی ہے، یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے 44 ایئرز پورے ہونے پر، اب یہ دونوں نیتیں کریں، جس کو جو اللہ پاک توفیق دے. کوئی نیت یہ کر لے کہ چونکہ 1500واں جشن ولادت ہے تو میں 15 دعوت اسلامی میں اسلامی بھائیوں کو کی طرف لے کر آؤں گا. 44 ایئر پورے ہو رہے ہیں، میں 44 اسلامی بھائیوں کو لے کر آؤں گا. میں اس سال 15 قافلوں میں سفر کروں گا، 44 اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ قافلے میں لے جاؤں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ 2025 سے لے کر 2026 کے دوران میں 15 قافلوں میں سفر کر کے اپنے ساتھ 44 اسلامی بھائیوں کو قافلوں میں لے جاؤں گا. ہر اسلام بھائی انڈیویجول نیت کر لے. یہ بھی دعوت اسلامی کے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ کار ہے. نعمان بھائی، کیا ایکٹیویٹی ہے بچیوں کی؟ جی، یہ وائٹ بورڈ میگنیٹک بورڈ ہے، اور اس کے نیچے جو الفابیٹ لگے ہوئے ہیں یہ بے ترتیب ہیں. ٹھیک ہے. اوپر دعوت اسلامی لکھا ہوا ہے. ان کا مقابلہ یہ ہے کہ یہاں سے الفابیٹ لے کر انہوں نے اس کو فالو کرتے ہوئے اسپیلنگ کو آپ نے دعوت اسلامی لکھنا ہے، اور آپ نے بھی یہاں دعوت اسلامی یہاں سے الفابیٹ لے کر لکھنا ہے. اور جو جیتے، جو پہلے کر لے، جو پہلے 60 سیکنڈ کا ٹائم اس میں. چلے جناب، ٹائم لگائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے،
دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، واہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، 30 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے، دعوت جلدی جلدی کریں۔ اسلامی ہے، اس سے پہلے ہو جائے گا مجھے لگتا ہے جی یہ مدنی منی کا بھائی، ہو گئی ہے بھیا، اب رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ بھائی، شاباش۔ 28 کیا سیکنڈ نتیجہ باقی کیا تھے۔ نکلا؟ آپ کا نام؟ ام نور اتاریہ۔ ام نور اتاریہ نے، ماشاء اللہ۔ ان کے 28 سیکنڈ باقی تھے اور انہوں نے کمپلیٹ کر لیا۔ اوکے، آپ کا نام؟ ام ہانی آصف۔ ام ہانی آصف، یہ بھی تقریباً یہاں بیٹا جا تو یہ بھی تھوڑی صحیح رہی تھی، قریب قریب ہی ہیں، آخری 2 ورڈ ان کے باقی تھے۔ مگر ٹائم پورا ہو گیا، یہ پہلے کرنے میں کامیاب ہو گئی، ماشاءاللہ۔ چلیں فرسٹ سیکنڈ دو ہوتے لیکن دونوں کو انعام دینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں ان دونوں منیوں کو نقش نالے پاک بھی ملے گا اور ماشاءاللہ پیارا پیارا سا جھنڈا بھی ملے گا۔ سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، مرحبا۔ آقا کی آمد، مرحبا۔ آقا اتار کی آمد، مرحبا، ماشاءاللہ، شاباش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال دیجئے۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کی برکت سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنے عقائد اہل سنت کے بارے میں تعارف نہیں تھا، اور یہ حالات تھے کہ کوئی بھی انگلی سے لگا کے کسی طرف بھی لے جاتا۔ تو ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے لیکن اپنے عقائد کا نہیں پتا تھا، اور عقائد پر حملہ کرنے والے بہت سے موجود تھے۔ تو اللہ رسول کے فضل و کرم سے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا۔ سب سے بڑا کام تو یہ ہوا کہ دعوت اسلامی نے ہمارے عقائد کو جو ہے وہ بچایا۔ عقائد اہل سنت کے بارے میں مطلب کہ سیکھنے کا، سمجھنے کا اور دلائل سیکھنے کا الحمدللہ موقع ملا۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ عقائد اور اعمال کی اصلاح، اسپیشلی عقیدے اور نظریے کو جس طرح دعوت اسلامی کے ذریعے تحفظ ملا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ جی ایک اور کال دیجیے۔ آفتاب احمد اتاری جلال پور جٹا ضلع گجرات سے بول رہا ہوں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اور امیر اہل سنت کے فیضان سے آج میں ذمہ دار، میری ذمہ داری ہے، اور میں نے آن لائن جو مدرسہ بالغان بھی شروع کیا ہوا ہے، اس میں قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہوں، اور الحمدللہ آج میرا قرآن پاک بھی مکمل تقریباً 29واں پارہ ادا ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ دعوت اسلامی کے ذریعے قرآن کریم پڑھنا یا آ جانا، یہ شاید لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اس میں ہمیں اپنا بتا سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ذریعے الحمدللہ ہم نے قرآن کریم سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ فیاض بھائی کافی دیر سے ہیں۔ فیاض بھائی آپ بتائیے، آپ کے پاس ذمہ داری کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے تحت؟ اس ذمہ داری کو آپ اپنی بیان بھی کریں اور اپنا کام بھی بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات میں سے جو ایک اہم ترین شعبہ مکتبۃ المدینہ، اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے، اور اسی کا ایک شعبہ ہے لیکن اس کو الگ سے دیکھا جاتا ہے، مکتبۃ المدینہ العربیہ، اس شعبے کی بھی ذمہ داری میرے پاس ہے۔ الحمدللہ تقریباً کم و بیش 1986 میں ایک دعوت اسلامی کے شعبے کا قیام عمل میں آیا، مکتبۃ المدینہ، اور اس وقت تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک میس پر کچھ امیر سنت کی کیسٹیں جو ہیں وہ فروخت ہوا کرتی تھی، اور یہ دعوت اسلامی کا اولین شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے۔ اگر ادارتی شعبوں میں بھی دیکھیں تو مقصد مکتبۃ المدینہ کی اولین شعبے میں سے ہے۔ تو الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ کی ملک اور بیرون ملک میں کم و بیش اپنی جو ہیں وہ 99 برانچز ہیں الحمدللہ، اور جو پاکستان میں مکتبۃ المدینہ کی اپنی برانچز کے علاوہ جو فرنچائزیز ہیں وہ 64 کے قریب ہیں، یعنی وہ برانچز ہیں جن کو ہم نے فرنچائز کیا، پرائیویٹ مکتبۃ المدینہ جنہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے متعلق بات ہو رہی تھی، تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا شعبہ جو اس حوالے سے بھی بڑی نمایاں ایک اس کی حیثیت ہے۔ 2014 سے لے کر اب تک 2025 یعنی کم و بیش 11 سال اس کا ہمارے پاس کمپیوٹرائز ایک ریکارڈ موجود ہے۔ اس سے پہلے سسٹم نہیں تھے تو ڈیٹا ہمارے پاس کلیکشن نہیں تھی، تو ہم نے کروڑوں کی تعداد میں، یعنی 3,18,25,000 یہ قرآن پاک تفسیر، ترجمہ
اور مدنی پنصورہ اور مدنی قاعدہ، یہ پروڈکٹ جو خاص طور پر قرآن سے ریلیٹڈ ہے، الحمدللہ یہ ہم نے اب تک شائع کر چکے ہیں. اور اگر اس سال کی بات کریں تو کم و بیش 38 لاکھ اس سال ہم نے یہ پروڈکشن ان کی ہے. اچھا. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کی تعلیم میں ہی کام آتی ہیں. جیسے قرآن کا ترجمہ ہے تو وہ پڑھیں گے یا پڑھائیں گے. اسی طرح مدنی قاعدہ تو بالخصوص قرآن کی تعلیم کے حوالے سے ہی ہوتا ہے. اور مدنی پنصورہ اس میں زیادہ تر قرآن کی آیات اور اوراد و وظائف وغیرہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ایک بہت بڑا کام جو دعوت اسلامی کے صدقے مکتبۃ المدینہ کے حصے میں آیا اللہ کی رحمت سے، وہ قرآن کریم کی مختلف زبانوں میں اشاعت ہے ترجمے کی. یعنی مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر کہ یہ وہ کام ہے جو صدیوں میں نہیں ہوا، یعنی گزشتہ کئی صدیوں میں یہ وہ کام نہیں ہوا. الحمدللہ المدینہ علمیہ اور ٹرانسلیشن مجلس کے تعاون سے 28 زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے کا کام چل رہا ہے، جس میں 14 سے زائد ہم ترجمے کا بنیادی کام مکمل کر چکے ہیں. پھر اس کے جو اگلے مراحل ہیں، تفتیش ہے، پھر ظاہر ایک حساس معاملہ ہے. تو 4 زبانوں میں اب تک ہم پرنٹ کر چکے ہیں، جس میں اردو، سندھی، انگلش اور پشتو جو منظر عام پر آ چکا ہے الحمدللہ. ان قریب بنگالی زبان میں بھی اور پنجابی زبان میں بھی اور اردو رومن میں بھی الحمدللہ ان قریب یہ آ جائے گا. اس کے علاوہ الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے 10 جلدوں پر صراط الجنان الحمدللہ مکتبۃ المدینہ یہ شائع کی ہے. اس کے علاوہ مفتی قاسم صاحب کی 2 جلدوں پر تفسیر قرآن، تفسیر تعلیم قرآن شائع کی ہے. 3 جلدوں میں لفظ پر لفظ ترجمہ با محاورہ ترجمہ الحمدللہ معرفت القرآن شائع کی ہے. اور اکیڈمک یعنی اسکولوں میں جب سے یہ قانون آیا کہ ہمیں اسکولوں میں بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، تو اکیڈمک سطح پر جو اس کا ایک سائٹ بنایا گیا تعلیمات قرآن کے نام سے، تو الحمدللہ 7 جلدوں میں مکتبۃ المدینہ نے وہ شائع کر دی ہے. اور مفتی عبد النبی حمیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو انگلش میں تفسیر ہے، تفسیر مفتاح الاحسان، وہ 2 جلدیں ہم شائع کر چکے ہیں. اور عن قریب انشاءاللہ مکمل 5 جلدیں یہ انشاءاللہ یہ پرنٹنگ پر جا چکی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد یہ بھی آ جائیں گی. اس کے علاوہ مفتی قاسم صاحب کی جو صراط الجنان ہے، اس کی انگلش میں جو تفسیر ہے، اس کی پہلی جلد الحمدللہ، اس کا انگلش ترجمہ جو ہے اس کی پہلی جلد الحمدللہ وہ بھی ہم نے مراحل میں لے لی ہے. اور عن قریب انشاءاللہ یہ پوری 10 جلدوں میں آ رہی ہے. یہ آہستہ آہستہ ایک جلد کر کے انشاءاللہ. نہیں مطلب یہ بھی ترجمہ جو انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن جو ہو رہا ہے صراط الجنان کا بھی آئی نہیں، وہی 10 جلدیں بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی طرح معرفت القرآن کا بھی انگلش ورژن لانے کا ذہن ہے، تفسیر تعلیم قرآن کا بھی انگلش ورژن لانے کا ذہن ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہمارے ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی اب وہ ہے جو انگلش پڑھتی ہے. اور الحمدللہ بہت اس کا اچھا، یہ تو وہ ہے جو خاص ترجمہ اور تفسیر ہے. لیکن اگر ہم الگ الگ موضوع دیکھیں تو اے ایمان والوں، یعنی وہ آیات جس میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا گیا، اس کا الحمدللہ اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ وہ پرنٹ ہو چکی ہے. ملیشیا سے انشاءاللہ ان قریب وہ آنے والی ہے او بلیورز کے نام سے، تو الحمدللہ اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اسی طرح جو قرآن کریم میں اور احادیث میں خاص طور پر عورت سے متعلق موضوعات تھے، تو عورت اور قرآن یہ بھی الحمدللہ یہ الگ ہے. اسی طرح وہ آیات جن میں یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا، اے لوگو، اس کا بھی الحمدللہ اردو میں اشاعت ہو چکی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ اس کا انگلش ترجمہ ہو چکا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ عز و جل یہ پیش کر دی جائے گی پرنٹنگ کے لیے. تو الحمدللہ قرآن اور حدیث جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا بہت سارا کام ہو رہا ہے حدیث پر. ضیاء القاری الحمدللہ پہلی جلد آ چکی ہے، دوسری جلد الحمدللہ اس کی تیاریاں ہیں. اسی طریقے سے فیضان ریاض الصالحین اس کی بھی کم و بیش کئی جلدیں ہیں اور 7 جلدیں جو ہے 7 جلدیں آ چکی ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ المدینہ علمیہ کا تو کام 9 والیوم ہے، 7 والیوم آ چکے ہیں. جی آ چکے ہیں. اسی طرح جو ہے منتخب احادیث اور بہت ساری احادیث کا مجموعہ اس کے نام 2000 کتابیں 2000 کتابوں پر کام ہوا ہے المدینہ. جی 2050 کتابیں جو ہے نا اب تک ہم کتب و رسائل شائع کر چکے ہیں مکتبۃ المدینہ، جس میں سے 550 کتابیں ہیں اور 1500 کے قریب رسائل ہیں. اور اگر ہم اس 2024-25 کی بات کریں تو 72 سے زائد کتب و رسائل. اس میں شاہد و فیضان بہار شریعت جیسی کتاب ایک بالکل الگ ہے، جس میں بہت 6 جلدیں آؤٹ اسٹینڈنگ، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بہار شریعت پہ جو کام ہوا ہے، اور اس میں جو حاشیہ ہے اور جو اس میں حوالے ہیں، پھر جہاں جہاں مشکل الفاظ، پھر اس کے شروع میں جو مشکل الفاظ کے ترجمے، اصطلاحات وغیرہ جو بیان ہوئی ہیں. جی عوام الناس کی جو ہے وہ سہولت کے لیے اور سمجھنے کے لیے جسے تسہیل کہا جاتا ہے، تو یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے. اور مفتیان کرام بھی اس سے کیونکہ استفادہ کرتے ہیں، اور یہ ایسی کتابیں جو ہر گھر میں ہونی چاہیے.
کہ اس سے جو ہے وہ آدمی دیکھیں ایک کامیابی تو یہی ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہو. تو بہار شریعت میں وہ سارے احکامات موجود ہیں, تو ہمارے گھر میں ہوگی تو ہم پڑھیں گے, ہمارے بچے پڑھیں گے. ایک تو یہ کتاب دوسری احیاء العلوم, جی احیاء العلوم کی جو 5 جلدیں ہیں 5 والیوم, اور اس میں جو حاشیے کا کام ہوا ہے نا, اچھا حاشیے میں تو ایک جیسے مثال تو اس کے نیچے ایکسپلینیشن ہے, کہیں حوالے ہیں کہاں سے یہ بات یا روایت جو لی گئی ہے, یہ تو سب اپنی جگہ پر ہے. مگر ایک بہت خوبصورت ایک اور بات بتاؤں, اگر آپ نے پڑھی ہو, توجہ کی ہو, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, یہ شافعی ہیں, مطلب شافعی مذہب پر, انہوں نے جو احکام لکھے ہیں نا کہ اس کا یہ مسئلہ, تو وہ شوافع کے نزدیک ہے. المدینہ العلمیہ نے ان احناف کے نزدیک کی ایک ہیڈنگ لگائی ہے کہ یہ مسئلہ جو امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے, شوافع کے نزدیک تو یہی ہے, مگر امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور احناف کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے. تو وہ جو ایک چیز, یہ آسان نہیں ہے, ہم پڑھیں تو ہمارے لیے تو شاید اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہے, وہ نکالنا آسان نہیں ہے, یہ کام آسان نہیں ہے. المدینہ العلمیہ کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, یہ اس کی بہت بڑی کاوش ہے, اللہ پاک کی کرو رحمت ہے. جی اچھا, اس کے علاوہ الحمدللہ ملک اور بیرون ملک میں جو مختلف ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, تو الحمدللہ مکتب المدینہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اس سال کم و بیش ہم نے کوئی 25 کے آس پاس ملک اور بیرون ملک میں جو ایونٹس ہوئے, الحمدللہ اس میں پارٹیسپیٹ کیے. اس سے الحمدللہ ایک تو ویژن بھی کلیئر ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر ساتھ ساتھ ہماری پارٹیسپیشن نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایک ہو جاتی ہے ایز اے برانڈ. مکتب المدینہ ایک الحمدللہ ہے, اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس سے ہمیں بھی بڑا ایز اے ادارتی طور پہ بڑا فائدہ ہوا, یعنی کافی لنکس ہمیں ملے. ایون سب سے پہلے اب ساتھ ساتھ میں یہ بھی تذکرہ کروں, 2016 میں آپ کی ترغیب پر مکتبۃ المدینہ العربیہ کا الحمدللہ آپ نے ایک ٹاسک دیا تھا کہ اس کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ علماء اہل سنت کو عرب دنیا سے شائع ہونے والی کتب کی حصول میں تھوڑی سی مشکلات تھیں, تو ان کے لیے آسانی فراہم کی جائے, اور ان کے لیے طویل مشورے ہوئے. پھر آپ نے حکم فرمایا کہ شارجہ جائیں, اور ہم غور کرتے رہے کہ کون کرے کون یہ کام. تو دعوت اسلامی پر بھی نظر تھی کہ دعوت اسلامی یہ کام کر سکے, کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی انویسٹمنٹ اور بہت بڑی ٹیم چاہیے ہوتی ہے. الحمدللہ آپ کا وہ ویژن تھا. مجھے یاد ہے ہم جب دبئی پہنچے تھے, آپ گاڑی میں تھے, آپ نے پوچھا کیا پلان ہے, تو میں نے کہا صاحب آئیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو آپ نے کہا 1 سال لگے گا. تو الحمدللہ نگرانی شورا کا ماشاءاللہ ویژن ہے. میں نے بہت ساری جگہوں پہ تذکرہ بھی کرتا ہوں کہ ان کی فراست ہے ماشاءاللہ. بعض اوقات جیسے ہمارے مکتب المدینہ کے شعبے میں تشریف لائے تھے کئی سالوں پہلے, تو ہمارا اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ 2 ٹیبلوں پر تھا, اس وقت مالیات فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا. تو نگرانی شورا نے فرمایا کہ جتنا بڑا یہ ہے نا, آپ کا شعبہ اتنا بڑا ہونا چاہیے. الحمدللہ آج اس فائنانس کے اس شعبے سے بڑا ہمارا الحمدللہ ہیڈ آفس ہے. تو یہ ایک ویژن ہوتا ہے بڑوں کا, الحمدللہ آپ کے ویژن کو لے کے ہی چل رہے ہیں. تو الحمدللہ اس ایگزیبیشن میں شرکت کے بعد الحمدللہ مکتبۃ المدینہ العربیہ ایک ماشاءاللہ مضبوط اس کی برانچ قائم ہوئی کراچی میں. پھر ماشاءاللہ علماء نے اس کو بہت سارا, اس کی ویڈیو بھی دیکھتے رہتے ہیں. جی ماشاءاللہ, جی دکھاتے رہیں, آپ کہتے رہیں. تو الحمدللہ یہ پھر اس کے بعد یہ ضرورت پیش آئی کہ اس کی برانچز کو بڑھایا جائے. تو پھر لاہور میں ایک ہم نے برانچ کا قیام کیا, اور پھر بمبئی میں ایک برانچ کا قیام کیا. اب تک اس کی 3 برانچز قائم ہوئی. مندی چلیں گے ناظرین کو یہ کیا ہے. شفاعت بھائی آئے ہمارے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں, اور آئیے دیکھتے ہیں مکتبۃ المدینہ کی جو عربی کتب کی جو دکان ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کے لیے کئی شعبہ جات میں مصروف عمل ہے. اس کا ایک اہم ترین شعبہ جو کہ دعوت اسلامی کا دل ہے وہ ہے مکتبۃ المدینہ. اسی مکتبۃ المدینہ کا قیام 1986 میں کیا گیا. الحمدللہ عز و جل 25 صفر المظفر 1437 سنہ ہجری عرس اعلی حضرت کے موقع پر اسی مکتبۃ المدینہ میں ایک خوبصورت اضافہ کیا گیا جس کا نام مکتبۃ المدینہ العربیہ ہے. مکتبۃ المدینہ العربیہ کا مقصد علماء کرام, مفتیان کرام, محققین, مخرجین, مدرسین, مصنفین اور مدرسین اور دیگر اہل علم دوست احباب کے لیے عرب دنیا سے شائع شدہ مثلا شام, بیروت, مصر, اردن, عمان اور جو اس کے علاوہ دیگر عرب ممالک سے شائع شدہ عربی کتب ہے وہ مناسب قیمت پر پہنچانا ہے. الحمدللہ تادم بیان اس وقت مکتبۃ المدینہ العربیہ کی 3 برانچز ہیں. 2 برانچز ملک عزیز وطن پاکستان کے اندر ہے, ایک باب المدینہ کراچی میں
اور ایک مرکز الاولیاء لاہور شریف میں، اور اس کی ایک برانچ ہند کے شہر بمبئی کے اندر بھی ہے۔ اسی کے علاوہ مکتبۃ المدینہ العربیہ کی خریداری کے سلسلے میں 2016 میں شارجہ بک فیئر میں جانا ہوا۔ وہاں پر جب مختلف اسٹالز کا وزٹ کیا تو ایک طلب اور ایک خیال دل میں آیا، کیوں نہ علماء اہل سنت، بالخصوص پاک اور ہند کے جو علماء اہل سنت ہیں، ان کی عربی کتب بھی عالم عرب سے شائع ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور یہ آج بڑھتے کس قدر بڑھ چکا ہے۔ جب شروع ہوا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت چھوٹے والیوم پہ ہم نے مال خریدا تھا، اور شارجہ میں تو ڈائریکٹ جو سپلائر وہ نہیں ہوتے، ان کے نمائندے آتے ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ طے کیا کہ آج جس کا دائرہ کار ماشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں تک سپلائی کے طور پر یہ موجود ہے، یعنی یو کے میں بھی مال جا رہا ہے، دیگر ملکوں میں، ساؤتھ افریقہ میں بھی، خود یہاں سے ماشاءاللہ لینے والے لے کے الحمدللہ۔ یوں کہتے ہیں کہ علماء کی بہت ماشاءاللہ زیادہ پذیرائی، ان کے لیے ایک آسانی ہو گئی کہ ان کو گھر بیٹھے کتابیں مل جاتی ہیں۔ اور مزید ہم یہ بھی کرتے ہیں، طلبہ کرام کے لیے بھی آسانی، طلبہ کرام علم دین کے جو شوق رکھتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور الحمدللہ اس کا مزید برانچز بڑھانے کا بھی ارادہ ہے کہ بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور مصر میں بھی قائم کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بغداد بھائی، آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، آپ کیا بتائیں گے سوشل میڈیا کے بارے میں؟ دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور آپ سوشل میڈیا کی امپورٹنس کو تو اب کیا میں بیان کروں کہ سوشل میڈیا ہے۔ آپ اس وقت ایک تو تعداد دیکھی اس وقت، یا تو یوٹیوب پہ رہی ہوگی، فیس بک پہ رہی ہوگی، کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے میں ایک تعداد دیکھ رہی ہوگی، تو اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے، اور بہت جلدی اس کا امپیکٹ ہے، اور بہت جلدی اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کی امپورٹنس، جہاں اس پلیٹ فارم کے ذریعے بہت سارے کام ہو ہی رہے ہیں دنیا میں، تو دعوت اسلامی نے بھی اس کے ذریعے اپنی نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے، تو اس پر بھی لیتے ہیں اور کرنٹ پروگریس پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی بیٹا۔ الحمدللہ سوشل میڈیا شعبے کی خدمت ملی ہوئی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید 2 نومبر تھی یا 3 نومبر 2015 کو آپ نے مشورہ لے کر اس شعبے کو الگ سے بنایا تھا۔ پہلے تو یہ تھا کہ کچھ اسلامی بھائی IT میں بیٹھے ہوئے تھے، مدنی چینل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ ایک الگ باقاعدہ اس کو ایک شعبہ ڈپارٹمنٹ کی صورت میں، جی ڈپارٹمنٹ کی صورت میں انڈیویجول کیا گیا اس کو، جی، اور مجھے ذمہ داری دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد اس وقت سے لے کر اب تک تو بہت ساری چینجنگز آئی ہیں، بٹ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ سوشل میڈیا کیوں بہت تیزی سے پھیلا، تو اس کے پیچھے جو اصل ریزن ہے، اور کئی دفعہ بات ہوتی ہے اور ہمارے اسلامی بھائی بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، وہ پوچھتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو سب سے اصل ریزن جو مجھے ایسا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پیپر میڈیا تھا، تو اس پہ اگر آپ کوئی خبر شائع کرے یا کوئی اخبار اپنی کوئی خبر شائع کرتا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ کو اگر آپ کے علاقے کی کوئی خبر ملے تو آپ اس کو کچھ سیٹ نہیں کروا سکتے، کیونکہ وہ اخبار وہ اون کرتا ہے، وہ اس کا اخبار ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹی وی پہ کسی نے کوئی نیوز چلا دی آپ کے علاقے کے حوالے سے یا کوئی ایسی چیز، تو آپ اس کو درست نہیں کر سکتے، آپ ان کو میسج دے سکتے ہیں۔ بٹ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر کوئی خبر دیتا ہے اور وہ درست نہیں ہے، تو آپ اس پہ جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ڈالی ہے خبر، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ہر بندے کو ایک آواز ملی ہوئی ہے، ہر بندے کو ایک اسپیکر مل گیا اب کہ وہ بیٹھ کے 2-4 کیمرہ بھی مل گیا ہے، اسپیکر بھی مل گیا، کیمرہ بھی مل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے کے دور میں یا اب کے دور میں آپ کسی کو 500 لوگوں کو ایک جگہ آپ جمع کر کے دیکھیں، آپ نہیں کر سکتے، بٹ سوشل میڈیا پہ ایک عام بندے کے بھی 500 فالوور یا 500 فرینڈز ہوتے ہیں، تو ہر بندے کو ایک آواز مل گئی، تو اس وجہ سے سوشل میڈیا بہت زیادہ پاپولر، اور ہر بندہ سوشل میڈیا پر آ کر کام کر رہا ہے، اور ہر بندے کو اپنی ایک آئیڈینٹی مل گئی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے بھی سوشل میڈیا پر بہت اچھا کام کیا، اور میں تو جہاں پہ بھی ہوتا ہوں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ 2009 میں بھی ہمارا یوٹیوب چینل موجود تھا، جبکہ لوگوں کا جو آج بہت بڑے انفلوئنسرز بھی ہیں یا بڑا کام کرنے والے ہیں جن کا بہت نام ہے، وہ بھی 2009 میں شاید یوٹیوب پر نہیں تھے، جبکہ ہم دعوت اسلامی کا یوٹیوب پر چینل موجود تھا، اور ابھی تک تقریباً ہماری اس وقت سے لے کر ابھی تک ہمارے چینلز موجود بھی ہیں، اب تو بہت انکریز کر گئے ہیں، بٹ ابھی تک ہماری 80,000 یا میں ہو سکتا ہے نمبرز آگے پیچھے ہوں کیونکہ ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ ہوتی ہیں، تو 80 سے 90,000 ہماری ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر۔ اور جب 2 نومبر یا 3 نومبر کو آپ نے یہ اعلان کیا تھا تو اس وقت ہماری ٹیم 200 لوگوں کی تھی اور 20 لوگوں کے قریب تھی، اور آج الحمدللہ قریب 200 لوگوں کی ٹیم ہماری الحمدللہ ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی، اور اس میں مختلف نئے کام ہمارے ہو رہے ہیں۔ تقریباً اس وقت ہم 2-4 پیجز لے کر چل رہے تھے، اس وقت ہمارے 302 کے قریب پیجز ہیں
جس میں فیس بک کے الگ پیجز ہیں, یوٹیوب کے الگ پیجز ہیں. تو سوشل میڈیا ہی نہیں ہے جتنا پیجز بولتے ہو لوگ, مشہور 4-5 چیزیں ہیں, آپ بولتے ہو 300 سے زیادہ ہیں. نہیں, یہ پلیٹ فارم ہے, جو یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹویٹر, فیس بک, یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں. جیسے واٹس ایپ بھی ایک پلیٹ فارم ہے ایک طرح سے, بٹ پیجز کی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ ہمارے مختلف پیجز موجود ہیں. کہ جیسے فیس بک پہ ہمارے 50-100 پیجز الگ الگ. دعوت اسلامی کا پیج الگ ہے, تو میرا پیج الگ ہے, امیر سنت کا پیج الگ ہے, اراکین شورا اور دیگر ذمہ داران کے, دارالفت اہل سنت کا ایک ہے, تو مقتۃ المدینہ کا بھی بنا ہوا ہے, آپ کا FGRF کا بھی بنا ہوا ہے, سب کے اپنے. ان کا آپ کا بھی کوئی بنا ہے نہیں بنا؟ ان کا بچا ان کا تو بنا ہے یار. نہیں تو ایسے بہت سارے شعبہ جات ہیں جن کے پیجز نہیں ہیں. اس کے پیچھے ریزن بھی یہی ہے کہ ان پیجز کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں یا کوئی ایسی اپڈیٹ آتی ہے, کیونکہ وہ دعوت اسلامی کے پیج پر وہاں پہ آ جاتی ہیں ہمارے. اس طرح کے آپ کے مور دین 300 پیجز ہیں. جی, اور مختلف زبانوں میں ہمارے پیجز ہیں. اگر ہم ابھی ڈبنگ کی بات کریں, پچھلے 1 سال سے آپ کی طرف سے ڈبنگ کا کام ملا تھا الحمدللہ, اور آپ کا ویژن تھا کہ ہم دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں اپنا پیغام پہنچائیں. جو ہماری ڈیفیکلٹی نہیں ہے نا, آپ AI کے ذریعے, مطلب ابھی جیسے امیر سنت کا, جیسے ابھی امیر سنت نے ایک ہمارے عرب دنیا میں کسی کے لیے پیغام بھیجا, اب امیر سنت اردو میں بھیجا, تو میں نے اسلام بھائی کو بھیجا, میں کہا اس کا عربی AI کر دو, تو وہ AI کے ذریعے فوراً عربی میں ڈبنگ ہو گئی. امیر سنت کا ہی آلموسٹ امیر سنت کی ہی وائس تھی, فیل انداز بھی وہی, ایوری تھنگ آلموسٹ وہی ہوتا ہے, لیکن وہ پتہ چل جائے پھر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ AI جنریٹڈ ہے, تاکہ یہ دھوکے کی کوئی کیفیت نہ رہے. اور لپ سنگ بھی ہو جاتی ہے. مطلب میرا خیال ہے ودن اے منٹس. میں نے وہ ایک انگلش کا کلپ سنا, میں تو حیران, پہلی دفعہ لپ بھی سنک ہو جائے گی آپ کی نا, آپ کو یہ فیل نہیں کا جو انداز ہے نا, وہ لہجہ ہے, وہ لہجہ تک اس میں موجود تھا. ہاں, تو یہ وہ آپ کو یہاں کا جو ساؤتھ ایشیا کا جو انداز ہے یا انڈین پاکستانی انداز جو ہے وہ انگلش بولنے کا, وہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کا ایکسنٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں, ایکسنٹ سیٹ ہو جائے. تو یہ یعنی دنیا میں یہ ٹیکنالوجی AI کی, تو اب دنیا ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے کام کرتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اپنے جو بھی کام کرتی ہے. ہمارا ویژن یہ ہے کہ جب دنیا اپنے کام ٹیکنالوجی کے ذریعے کرتی ہے, تو دین کی خدمت ٹیکنالوجی کے ذریعے کیوں نہیں؟ جتنے بھی ماڈرن ٹولز ہیں جن کا استعمال شرعاً درست ہو, ہم ان تمام ماڈرن ٹولز کے ذریعے اپنے دین کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا ذہن رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں شعبے بنانے ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس بنانے ہوتے ہیں, جس کے آپ دیکھ رہے ہیں اٹلی بولونیا میں عبدالحبیب بھائی کا اجتماع اور جلوس وغیرہ کا سلسلہ ہے. یہ ماشاءاللہ جلوس میلاد جو وہاں ہوا, اس کی آڈینس وہاں آپ تھوڑا اطلاع دیں گے نا کہ ہم اردو چینل پہ بھی آپ کو تھوڑا دکھا رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر وہ ہمیں مناظر نکال کر دکھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے سلمان بھائی؟ تو تھوڑا سا یہ بھی, ہاں یہ دیکھیں, یہ آئے, یہ ماشاءاللہ یہ اجتماع میلاد کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اتوار ہے, وہاں بھی ایک چھٹی کا دن ہے, اور اتنی بڑی تعداد وہاں پر اجتماعی میلاد کے نام پر جمع ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. جی بیٹا آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ AI سے ریلیٹڈ جو آپ نے بات کی کہ ہم آڈیوز کا کام کر رہے ہیں, اب یوٹیوب نے خود ایک فیچر ایڈ کر دیا ہے کہ اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اردو میں, تو وہ آٹومیٹکلی مختلف زبانوں میں اس کو ایڈ کر دے گی. اور مثال کے طور پر اگر کوئی UK میں بیٹھ کے وہ ویڈیو کھولے گا تو اسے انگلش میں کھلے گی. ہمارا کنسرن تھوڑا چینج ہے نا, ہمارا کنسرن یہ ہے کہ وہ جو آٹومیشن سسٹم کے ساتھ جو آڈیو ڈبنگ ہوئی, ہم اپنی آڈیو ڈال سکتے ہیں. میں اس میں اس کا پھر ہمیں تفتیش کرنی ہوگی کہ آیا وہ مطلب ہم اپنی طرف سے آڈیو ڈال سکتے ہیں. اب اس کے بعد مثال کے طور پر جیسے ابھی ہمارا 20 سے زائد زبانوں میں کام ہو رہا ہے, بٹ وہ ہم الگ الگ پیجز پہ کام کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے آسٹریلیا کا الگ پیج بنایا ہوا ہے, اسپینش لینگویج کا ہم نے الگ پیج بنایا ہوا ہے, اسی طرح عربی کا ہم نے الگ پیج بنایا ہوا ہے. تو اسی طرح ہم اب اپنی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہمارا آگے جو پلان اب ہم کر رہے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے, ہم مور دین 15 یا 20 لینگویجز جو ٹاپ لینگویجز ہیں ان میں ہم ویڈیو ساتھ میں آڈیو بنا کر ڈالیں گے اپنی سیٹ کر کے. تو اس سے کیا ہوگا کہ لیٹ سپوز اگر بنگلہ دیش میں کسی نے ویڈیو کھولی تو اسے ڈائریکٹ آپ کی آواز آئے گی ہی بنگلہ لینگویج میں. اچھا, میں بنگلہ بول رہا ہوں. جی کیا بات ہے. امیر اہل سنت کی ویڈیو اگر کسی نے دیکھی, لیٹ سپوز میرا سری لنکا میں, ہمارا عربی میں کرا دو نا. عربی میں بھی انشاءاللہ اللہ کرے سیکھ جائیں, کم از کم AI کے ذریعے کچھ ہو جائے. بائی ڈیفالٹ آئے گی یا سلیکٹ کرنا پڑے گا؟ جی, آپ کنٹری وائز سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ چاہیں کہ لوگ کھولے ہی ویڈیو آپ کی جو اوریجنل لینگویج ہے اس میں, ورنہ آپشن ہوگا سلیکٹ کرنے کا, جیسے سب ٹائٹل کا آپشن ہوتا ہے نا, اب اس طرح آڈیو کا آپشن آنے لگ گیا ہے. ٹیکنالوجی ہے. اب اس کے ذریعے لوگ اپنے دنیاوی کام تو کر ہی رہے ہیں نا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, ہم دین کا کام کیوں نہ کریں؟
بھائی یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہم دین کا کام کیوں نہ کریں, ہم سنتوں کی خدمت کیوں نہ کریں, اور اس ماڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر دنیا بھر کے لینگویجز سے کنسرن کرنے والے جو کمیونٹی ہے اس تک ہم اسلام اور دین کی خوبصورت بات کیوں نہ جلدی اور فوراً پہنچائیں, اور ان کو بہت مؤثر ہے, دیکھ بھی لیں گے اور فوراً اپنا تاثرات بھی دے دیتے ہیں. اس میں حضور ایک چیز جو ابھی میں ویسے بھی اگر کہیں پر بھی ہم بیان کرتے ہیں, مشورے کرتے ہیں, تو ایک چیز جو ہماری تنظیمی مشورے ہوتے ہیں, تو ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ آنے والے جو دور میں جو اب بہت زیادہ ان ہے ٹیکنالوجی میں, الگ الگ چیزیں آتی رہتی ہیں, نئی فیچرز آتے رہتے ہیں, وہ ہے UGC کانٹینٹ. UGC کا مطلب ہوتا ہے یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ. اب مثال کے طور پر میرا ایک پیج ہے, میں ایک تنظیم, ایک آرگنائزیشن, ایک کمپنی کا میں پیج چلا رہا ہوں, اور یا میں کوئی بڑا انفلوئنسر ہوں, میرے فالوورز بہت اچھے ہیں, تو میں ایک کانٹینٹ بناؤں گا نا, اس کی ویورشپ الگ ہوگی, بٹ جو ایک عوام کانٹینٹ بنا رہی ہے, لیٹ سپوز میری ویڈیو لے کر یا میرا کانٹینٹ لے کر یا میری تعریف میں یا میری کوئی فائدے میں کوئی ویڈیو بنا رہی ہے, وہ بہت زیادہ چلتی ہے. تو اب لوگوں کو جو پلیٹ فارم ہے وہ اس طرح کا ایکسس دے رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ بہت مشہور آدمی ہے, تو بھلے وہ مشہور ہے, وہ لیٹ سپوز آج اچھی ویڈیو بنا رہا ہے, کل نہ بنا رہا ہو, وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہو گیا وہ ویڈیوز بنانے میں, تو اب اس کی آڈینس ایک دفعہ اس کے سیٹ ہو گئے, تو اب اس کو ویوز مل ہی رہے ہیں. بٹ اب ایسا نہیں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر کسی کے 5000 فالوورز بھی ہوں اور وہ اچھی ویڈیو بنائے گا تو وہ 10 ملین ویوز پہ چلی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ AI کے ذریعے الگوریدم اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کانٹینٹ آپ کا کیسا ہے, آپ کے فالوورز میٹر ہی نہیں کرتے اب. تو آپ جتنا بیسٹ کانٹینٹ دیں گے, اور اس میں ہمارے لوگ جو ہیں دعوت اسلامی والے جو نارملی ویڈیوز بناتے ہیں, اور جو ویڈیوز بناتے ہیں, اس میں وہ ویڈیوز جتنا دعوت اسلامی کی تعریف میں خود ویڈیوز بنائیں گے, ہماری ویڈیو سے زیادہ ان کے ویڈیوز کے ویوز آئیں گے. چلیں ماشاءاللہ کچھ کالس لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. محمد ذاکر اطاری بنگلہ دیش ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی آنے سے پہلا جو ماحول تھا وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. نہ داڑھی رکھنے کا ذہن تھا, نہ سنتی لباس پہننے کا ذہن تھا, نہ دینی ماحول کا ذہن تھا, نہ قرآن پاک پڑھنے کا ماحول تھا, نہ اچھا نیک ماحول اختیار کرنے کا ذہن تھا, نہ والدین کا خدمت کرنے کا ذہن تھا, نہ مسجد میں جانے کا ذہن تھا, نہ مدرسہ میں پڑھنے کا ذہن تھا. اللہ کا کرم الحمدللہ رب العالمین, جب دعوت اسلامی ملا ہے الحمدللہ یہ سارے ذہن جو اب ہے یہ سارے دعوت اسلامی کی صدقہ میں ملا ہے. شکریہ دعوت اسلامی کا, شکریہ امیر اہل سنت کا. ماشاءاللہ کیا بات ہے, اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے. اور کال دیں. میرا نام محمد سعود اتاری ہے. دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. نمازوں کی پابندی, حاضر مدینہ کا شوق, والدین کی فرما برداری, اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا. مگر جب دینی ماحول سے وابستہ ہوئے, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہوئے, ان چیزوں کے بارے میں, ان کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہوا. والدین کے ادب کی کیا اہمیت ہے, نمازوں کی کیا اہمیت ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے. اللہ پاک نے ہمیں امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ کیا, ہمیں دینی ماحول ملا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں اس دینی ماحول سے مرتے دم تک وابستہ رکھے. آمین. اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے, ہمیں سب کو اللہ پاک استقامت دیجیے. ایک اور کال دیں. جی الحمدللہ ہمارا گھرانہ شروع سے مذہبی تھا, نمازوں کا سلسلہ تھا, لیکن مختصر میں یہ عرض کروں گا کہ آج کے پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول گناہوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں, نیکیوں کرنے کی ہمیں رغبت ملے, ہم پکے نمازی بنیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا یہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے آج کے پرفتن دور میں. ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے. مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو رہے ہیں, اور اللہ پاک نے چاہ تو ہوتے ہی چلے جائیں گے. ان میں سے کچھ کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں جو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کے تعلق سے دیکھیے کیا کہتے ہیں. جی دکھائیے. I'm from the UK and I came here in Karachi to study takhasus fil hadith, and we'd like to thank Allah Azza wa Jal on this special occasion for a movement like Dawat Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufyan, saya datang daripada Thailand. Saya belajar di Darse Nizami Karachi, Pakistan. Saya bersyukur kepada Allah yang mana izin kepada saya belajar di Da'watil Islami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Razi. Saya berasal dari Indonesia. Saya di sini belajar di Darse Nizami Karachi, Pakistan. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena telah menganugerahkan organisasi yang hebat yaitu Dawati Islami. My name is Yusuf Abdul Karim. I'm from Nigeria. I came to Karachi, Pakistan to study Dawah Nizami. I thank Almighty Allah for giving us this beautiful movement of Dawat Islami. मेरू नाम मोहम्मद आशिक रजा हो मां नेपाल बटा आयो को छूं मां यहाँ कराची पाकिस्तान में दर्स निजामी पढ़ना आयो को छूं हामी अल्लाह पाक ले धेरे धेरे धन्यवाद कर छूं जसले हामी लाई दावत इस्लामी जस्तो ठूलो धार्मिक आंदोलन दिनु भयो। ढाका से अल्हम्दुलिल्लाह में दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना में दर्जा खालिसा का एक तालिब इल्म हूँ। दावत इस्लामी के 44 साल मुकम्मल होने पर अमीर सुन्नत और तमाम अरकान शूरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया अमीर सुन्नत, शुक्रिया तमाम अरकान शूरा, शुक्रिया दावत इस्लामी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रज़ा तारी है। बांग्लादेश के मरकजी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना ढाका में दरअसल हदीस शरीफ में पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमीर सुन्नत के बरकत से मैं इल्म दीन हासिल करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं दावत इस्लामी का 44 साल पूरा होने पर अमीर सुन्नत की शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अरकान शुरा की शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया दावत इस्लामी, शुक्रिया अमीर सुन्नत। माशाअल्लाह। और भी इंशाअल्लाह आपको वक्तन वक्तन बताते रहेंगे। जी बेटा बगदाद, एआई के बाद अब कुछ अपने सोशल मीडिया के बारे में बताएं कि क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल में हमारी टीम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी है, तो हमने अपने डिपार्टमेंट पे कंटेंट को लेकर बहुत काम करना शुरू किया है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस किया कि अब एआई के ज़रिए, एल्गोरिदम के ज़रिए बहुत काम करती है, तो अब आप इस चीज़ पर नहीं बैठ सकते कंफर्टेबल होकर, उस पर आपको नई बातें, नया नया मवाद, बेहतर मवाद। अब आपको आपके पहले हमें ये होता था कि हमारे फॉलोवर्स इतने हैं तो हमने कोई अगर लेट सपोज ऐसी वीडियो है जिसका कंटेंट इतना जानदार भी नहीं है और हमने डाल दी तो हमें पता था हमें व्यूज़ मिल जाएंगे, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हमें इसमें 3 प्रिंसिपल बनते हैं, न्यू, डिफरेंट एंड यूनिक। ये 3 पर एक बेस बनती है। न्यू, अब हुक भी बहुत मैटर करती है कि आपने शुरू के 5 सेकंड लोगों को रोकना है। वो अब रील देख रहे हैं एक बंदा, लोग नॉर्मली अब रील्स बहुत देख रहे हैं, तो अब रील्स में आपको पता है वो चले ही जा रहा है। अब वो एक बंदा एक दिन में या एक घंटे में 200 रील्स देखता है, उसमें वो हमारी वीडियो क्यों देखेगा? दैट्स द क्वेश्चन। देखेगा इंशाल्लाह, देखेगा। जी, मतलब वो हम देखेगा। अपने लोगों के लिए तो बात करते हैं, बट हमारी ये कोशिश होती है कि एक आम बंदा हमारी वीडियो पर रुके, और उसके लिए हमें शुरू के 5 सेकंड पे काफी काम करना पड़ता है। हम वीडियोस को रुकेगा, हर वीडियो में अमीर सुन को शुरू में 5 सेकंड लें, रुक जाएगा इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह। असल में लोग रुकते हैं, रोकने वाला होना चाहिए। बेशक। बट ये कि अभी तक अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 1 साल में हमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस चैनल से मिले तो वो शायद अमीर अहले सुन्नत का चैनल होगा। तो जितना तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, व्यूज़ एआई एल्गोरिदम चेंज हो रहा है, बट अमीर अहले सुन्नत के यूट्यूब चैनल पर, अमीर अहले सुन्नत के फेसबुक पेजेस पर बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। इस्लाम फॉर एवर के बारे में बताइए। हुजूर इस्लाम फॉर एवर हमारा फरवरी में स्टार्ट हुआ था। आई थिंक 7 फरवरी को हमने यहीं से ही लॉन्च किया था। अमीर अहले सुन्नत ने माशाल्लाह इसका आगाज़ फरमाया था, इफ्तिताह फरमाया था। उसके बाद से हमने एप्लीकेशन में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की हैं। इस वक्त हमारी जो डाउनलोड्स की तादाद है वो 2.5 लाख के करीब है। तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया है, और रोज़ाना की बुनियाद पर ऑन एन एवरेज अभी राइट नाउ 500 लोग रोज़ाना हमारी एप्लीकेशन पर रोज़ाना नए डाउनलोड्स हमें मिल रहे हैं, जिसमें iOS एप्पल का है और एंड्रॉयड पर हमें इस तरह के डाउनलोड्स मिल रहे हैं। अच्छा, एप्लीकेशन में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिस पर हमने काम नहीं किया था, जैसे कि जब हमने एप्लीकेशन शुरू की थी तो सर्च ऑप्शन सही नहीं था। जब अब जाके हमने सर्च ऑप्शन ऐसा कर दिया है कि कोई सही या गलत भी लिख देगा थोड़ा बहुत, जैसे गूगल पे आप सर्च करते हैं तो उसको हमारा कंटेंट मिल जाएगा। एक जैसे अभी आपने बताया कि रील के तौर पे लोग यूं देखना पसंद करते हैं, और वो हर वीडियो जो आप देखते हैं उसके नीचे उसी के टॉपिक या उसी से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन आती है, और उसी से रिलेटेड या उसी उन्वान पर एक वीडियो चल रही होती है। तो क्या इस्लाम फॉर एवर में भी आप ये ऑप्शन देंगे कि अगर कोई जैसे कि वीडियो देख रहे हैं तो वो इस तरह जो, क्योंकि दावत हमारे पेज पर रील्स तो बनी हुई होती हैं, बिल्कुल, उससे शॉर्ट क्लिप्स भी बने हुए होते हैं, तो एक शॉर्ट क्लिप, एक रील्स, ये हमारे प्लान में है। रील्स का एक टैब, शॉर्ट्स की एक टैब हम ऐड करेंगे जो हमारे कामों में इसमें वो इसी तरह चलती रहेगी। स्क्रॉल जिसको बोलते हैं, एक बंदा है वो देखता ही रहे खत्म नहीं होंगे।
وہ مطلب یہ زیادہ لوگوں کے لیے جی 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 بالکل لوگوں کی سائیکیوں کا آئیڈیا ہے کہ اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ اپنے پلان میں رکھی ہوئی ہے اور اس پہ کام کرنا ہے. یہ تھوڑا سا اپلیکیشن کا کام حضور ہمیں بھی سمجھ پڑی کہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے کیونکہ فیچرز کو جب تک آپ صحیح طرح تھورو اور چیک نہ کر لیں اس سے پہلے لانچ نہیں کرنا ہے ہم نے. تو ہمارے بہت سارے فیچرز انڈر ڈیولپمنٹ ہیں جو کہ ہم تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہم لانچ کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم چند دنوں میں وائس سرچ کا آپشن لانچ کر رہے ہیں اور کڈز موڈ آن کر رہے ہیں کہ کڈز موڈ بچوں کے لیے ایک الگ سی سیکشن ہو جس میں اگر کوئی بچہ کڈز موڈ آن کر لے گا تو پھر اب وہ دوسری ویڈیوز کو نظر ہی نہیں آئیں گی, صرف کڈز کی ویڈیوز نظر آئیں گی. ڈیجیٹلی بات ہو رہی ہے تو میں ایڈ آن کر دوں, مکتبۃ المدینہ نے اس سال بالخصوص جو ہے ایک ADC ڈپارٹمنٹ قائم کیا, آلٹرنیٹ ڈیلیوری چینل, اور بالخصوص آن لائن کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. یعنی گھر بیٹھے پاکستان میں بھی الحمدللہ آپ کال کے ذریعے منگوا سکتے ہیں. پورے پاکستان میں الحمدللہ چاہے ایک رسالہ ہو یا کوئی بھی آئٹم ہو ہم دے سکتے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی وہ پلیٹ فارمز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بک سٹورز, جی یعنی وہ آن لائن پلیٹ فارمز جتنے بھی ہیں تو وہاں امیزون ہو گیا, ای بے وغیرہ ہو گیا, تو وہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہماری بکس اویلیبل ہوں تاکہ لوگ وہاں سے بھی پرچیز کر سکیں. اور ریسنٹلی ہم نے ایک پلیٹ فارم ہے انگرام, اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی اگر آپ ایک کتاب بھی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو کتاب رکھوانی نہیں پڑتی یا ہمیں یہاں سے بھیجنی نہیں پڑتی. ہم جسٹ PDF وہاں اپلوڈ کر دیتے ہیں اور وہ خود پرنٹ کرتا ہے اور پرنٹ کر کے اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہاں سے منگوائے گا یا دنیا کے کسی اور ملک سے منگوائے گا اس کو کاسٹلی پڑے گی. لیکن اگر وہاں انگرام میں چلا جائے اس کو جتنی کتابیں چاہیے وہ ایک پرنٹ بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈیلیوری اس کو مل جائے گی. تو اس پر بھی الحمدللہ ڈیجیٹلی بھی ماشاءاللہ ہم ورک کر رہے ہیں. آن لائن سیلز پہ بھی آپ لوگ کا ایک سال میں کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ بہت, چونکہ اب ڈیجیٹلائز ہی ہو گئی ہیں چیزیں ساری, لوگ گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں. کھانا بھی گھر سے ہی آن لائن ہی منگواتے ہیں تو کتابیں بھی پھر آن لائن. دیکھو آگے جا کے کیا کیا ہوتا ہے. آن لائن کھا تو نہیں لے گا نا بندہ, کھانا تو فزیکلی پڑے گا. کھانا کھلانے والا آ جائے گا, آ کے لے کر آئے گا اور کھلائے گا بھی. کھانا کھانا ہے آن لائن کھانا. اب اس کا ایسا ہو گیا, میں نے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے پتا کیا نا, جو چیز نظر آ رہی ہے نا اس کا 10% بک رہا ہے. یعنی آپ جتنا دکھائیں گے اس کا 10% آپ کو وہ سیل آؤٹ ہوگا. تو یہ اگر آپ نے دکھانا بند کر دیا تو وہ سسٹم دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یہ ایک ہے کفن دفن, دعوت اسلامی کا ایک انتہائی عام شعبہ ہے اور اس کی خدمات دنیا بھر میں جس قدر ضرورت پڑتی ہے, غسل میت کے طور پر, کفن کے طور پر, دفن کے طور پر, اس طرح کے جو کام, تو دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک انتہائی اہم ترین شعبہ ہے. اور یہ بھی ایک اس کی ذمہ دار بنائے گئے ہیں. اس کے تحت کورسز بھی وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ شعبہ کس قدر اپنی خدمت انجام دے رہا ہوتا ہے. شعبہ کفن دفن کے قیام کا مقصد عاشقان رسول, مرد و عورت کے انتقال پر غسل میت اور کفن دفن اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی, اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں فی سبیل اللہ دینے کی سہولیات یعنی فیونرل سروسز فراہم کرنا اور لواحقین کی غمگساری کے تمام تر معاملات کو سر انجام دے کر ثواب کمانا ہے. دنیا بھر کے کئی ممالک میں شعبہ کفن دفن کا نظام و کام ہے. اس شعبے میں 9,858 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. غسل میت کے لیے مختلف ممالک UK, پرتگال, کینیا وغیرہ میں 17 غسل خانے قائم ہیں اور 8 غسل خانے زیر تعمیر ہیں. اگست 2024 تا جولائی 2025 شعبہ کفن دفن کے مختلف کاموں کی کارکردگی. نمبر 1 غسل میت 1,48,371 اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو غسل میت دیا گیا. نمبر 2 اصال ثواب اجتماعات 95,560 اصال ثواب اجتماعات ہوئے. نمبر 3 شعبہ کفن دفن کے تحت مختلف کورسز. نمبر 1 غسل میت و کفن کورس دورانیہ 1 گھنٹہ 26 منٹ 46,516 کورس ہوئے. شرکا کی تعداد 7,67,474. نمبر 2 نماز جنازہ کورس 28,347 کورس ہوئے جس میں 4,95,472 عاشقان رسول نے شرکت کی. نمبر 3 تدفین کورس 25,841 کورس ہوئے جس میں 3,93,330 عاشقان رسول نے شرکت کی. نمبر 5 حاضری قبرستان کورس دورانیہ آدھا گھنٹہ 29,357 کورس ہوئے جس میں
15,294 عاشقان رسول نے یہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نمبر 6 مسلم فیونرل ایپ اب تک 8 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی، اردو، انگلش، بنگلہ، ہندی، سندھی، گجراتی اور پشتو۔ اب تک 1,58,922 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے۔ آپ بھی اپنے پیاروں کو غسل میت دینے کے لیے غسل میت و کفن کورس کیجئے اور سیکھیے اور اپنے پیاروں کو غسل میت دینے کی سعادت حاصل کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیاروں میں کچھ چلا جائے تو دعوت اسلامی کے کسی بھی ذمہ دار اسلامی بھائی، اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں سے اس سلسلے میں رابطہ فرمائیں۔ دیکھ رہے ہیں ہم 7 لاکھ سے زیادہ، یعنی اگر ہم کیونکہ 7 لاکھ پھر 3 لاکھ پھر 4 لاکھ یہ جو بیان ہو سکتا ہے اس میں کمبائنڈ بھی ہوں کہ اس نے یہ بھی کورس کیا یہ بھی کورس کیا، لیکن 7-8 لاکھ مجموعی طور پہ بات کریں یا 10 لاکھ کا فگر لیں تو 10 لاکھ عاشقان رسول کو یہ کورس کروانا، یعنی کہ گھر میں سب سے بڑا ایک جو کسی گھر میں اگر انتقال ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ اسے کفن دفن کا کیا ہوگا، اور اسی گھر میں کفن دینے والا، غسل دینے والا، تدفین وغیرہ کے معاملوں کو سمجھنے، اگر گھر میں ایک بھی بلکہ گھر نہیں میں کہتا فیملی میں بھی اگر ایک ہے نا تو آپ ایک سکون کا سانس لیتے کہ یار یہ ذرا آپ دیکھ لینا کر لینا۔ یہ دعوت اسلامی کی اتنی بڑی خدمت ہے، اور ان کی سب سے بڑی آپ کو میں خدمت بتاؤں، جب کورونا آیا تھا، کووڈ تھا، اس وقت باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ کیفیت تھی۔ اور ایسے میں دعوت اسلامی کے ان عاشقان رسول نے جو دنیا بھر میں کفن دفن کا جو کام کیا، غسل میت کا جو کام کیا، جو فرض کفایہ ہے اس کو جو جس خوبی کے ساتھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، یہ اپنی مثال آپ رہا ہے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔